مومن کرام السلام علیکم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں انشاءاللہ خدا عالم ہماری اس عزا کو قبول کرے، اور اس سال محرم کی شاید یہ آخری شب داری ہے۔ یہی دعا ہے کہ خدا عالم اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائے جب تک کہ اس عزاداری جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی کی ہے اس کے صدقے میں پہلے ہماری گناہوں کو معاف کرے، ہمیں معرفت حسین کا سلیقہ دے، اور اس عزا کو ہماری نسلوں میں اسی شوق اور ذوق کے ساتھ باقی رکھے۔ ان تمام تمناؤں کے لیے، مولا کی رضا کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مولا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں بہت مختصر سا جملہ ہے، لیکن رسول کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ کسی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وہی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے کلام کو امین و ان پڑھ دے تو وہی ہے، اور اللہ کی مرضی کو اپنے لفظوں میں کہہ دے تو حدیث ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جملہ چاہے بڑے سے بڑا جملہ، اس لیے نہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی غرض ہے، اس میں کوئی ایموشنل فیصلہ ہے، نہیں، یہ فیصلہ قدرت کا ہے جو رسول کی زبان سے آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کے ہم نے کچھ پہلو ایک دو مجلسوں میں پڑھیں، لیکن مسلسل فرمائش آئی تھی کہ اسے آپ بیان کریں، چونکہ بہت سے لوگ اسے ٹیپ کر رہے ہیں، تو کچھ باتیں پچھلی بیان کر دوں گا اور کچھ باتیں آج دو چار بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ رسول اللہ نے کیا بات کہہ دی ہے۔ ذرا مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ فرمایا ہے علی مع
القرآن. عربی ایک ایسی لینگویج ہے، ایک ایسی زبان ہے جو چھوٹے سے حرف میں، چھوٹے سے لفظ میں ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے. کیا فرمایا ہے؟ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے. عربی میں ماں کا لفظ اس وقت آتا ہے کہ جس کے ساتھ جس کو رکھا جا رہا ہے اس کے برابر کا ہو، اس کے مزاج کا ہو، اتنی ہی فضیلت اس کی بھی ہو، اتنی فضیلت اس کی بھی ہو. جو قرآن کے بارے میں فیصلہ ہو وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو. یعنی اس سے رسول اللہ نے یہ ثابت کر دیا اور یہ واضح کر دیا جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ نہیں، اس سے بڑی بات کہہ دیتا ہوں. دیکھیں آپ کتنا انٹرسٹڈ ہیں اس بات پہ. اس سے بڑی بات کہتا ہوں، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. اگر قرآن لفظ نہ ہوتا، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارا پڑھا لکھا اور سارا تاریخ پہ نظر رکھنے والا یہاں مجمع موجود ہے. اگر قرآن لفظ نہ ہوتا اور علی معنی نہ ہوتے تو دنیا میں خوارج پیدا نہ ہوتے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی نیزے پہ قرآن ہے، نیزے پہ قرآن ہے. اور علی کہتے ہیں قرآن ہے لیکن جنگ کرو. اس سے کہ قرآن صرف لفظوں میں کافی نہیں ہے جب تک کہ معنی نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لفظ اور معنی کیا ہے آیا سمجھا دیتے ہیں. اس کو دلیل بھی آپ کے سامنے قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. لفظ اور معنی، لفظ وضع کیے جاتے ہیں معنی تک پہنچنے کے لیے. جو دو تین بار سمجھے گا ان سے تھوڑی معذرت چاہتا ہوں. لفظ معنی تک پہنچنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر 3 لکوڈ رکھ دیجئے، بلیک، اورنج اور وائٹ. آپ جب تک اس کے لیے لفظ نہیں بنائیں گے یہ نہیں پتہ چلے گا پیپسی کون ہے، اورنج جوس کون ہے اور پانی کون ہے. شعرا موجود ہیں بات کو ہماری تائید کریں گے. جب تک کہ آپ اس کے لیے لفظ کو معین نہ کریں. بلیک ہے اس کا نام آپ نے پیپسی رکھا، کچھ بھی رکھ لیں. اورنج ہے اس کا نام آپ نے جوس رکھا، اورنج جوس رکھا ہے وہ اورنج کلر. وائٹ ہے اس کا نام آپ نے واٹر رکھا. یہ لفظیں کیوں بنائی جاتی؟ تاکہ آپ اس معنی تک پہنچ جائیں. تو میں کیا کروں آپ کو، میں اس معنی تک پہنچنے کے لیے. اب آپ کو پیاس لگی ہے، 3 آپشن ہے. پوچھے گا پیپسی چاہیے، آپ کا تصور کالے کی طرف جائے گا. اورنج جوس چاہیے، آپ کا تصور اورنج جوس کی طرف جائے گا. واٹر چاہیے، آپ کا تصور پانی کی طرف جائے گا. توجہ فرمائیں. یعنی جب تک وہ پانی حاصل نہ ہو جائے پانی کا بنانا صحیح نہیں ہوگا. اور دوسرے فرق لفظ اور معنی میں کیا ہے؟ لفظ کے رٹنے سے معنی نہیں پہنچتا ہے آدمی. آپ بیٹھ کے ممبر سے کہتے ہیں پیاس لگی ہے، پانی 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 پانی، اور پانی نہ پیے. لفظ کے رٹنے سے پیاس نہیں بجھتی جب تک کہ پانی جو معنی ہے اسے لا کے پیا نہ جائے. اللہ کہتا ہے قرآن کو رٹتے جاؤ، اسی لیے اس نے رٹنے کو منع کیا ہے، فکر کرنے کو کہا ہے تاکہ لفظوں کے ذریعے معنی تک پہنچ جاؤ. لکھ کے لایا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد.
یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں نے سمجھایا ہے کہ جب تک معیت کا، چونکہ ماں کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ علی مثال کے طور پر استاد ہیں اور قرآن شاگرد ہے، یا نہیں، علی قرآن کے ساتھ ماں کا لفظ ہے. ماں کے معنی ہے دونوں لیبل پر ہیں. جو صفت اللہ قرآن کی بیان کر رہا ہے وہی صفت علی کی ہے. اب آپ کے سامنے آیت حوالے کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید کا 41واں سورہ. کیا فیصلہ ہے، اللہ اکبر. صرف میں آیت کا ترجمہ کروں گا، آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مفہوم تک پہنچ جائیں گے. قرآن مجید کا 41واں سورہ، سورہ سجدہ اور سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 26 حوالے سے پڑھ رہا ہوں. قال الذین کفروا، اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو ہم سنیں گے نہیں. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو ہم سنیں گے نہیں. وَأَلْغُوا بِهِ، اور اگر سنائے گا تو شور مچائیں گے. لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ، تاکہ ہم غالب آ جائیں. قرآن وہی نہیں سنتا جس کے دل میں کفر ہوتا ہے. رسول کہتے ہیں جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. نہ جانے خداوند عالم کے کہنے کا مقصد کیا ہے وہ تو خدا جانے، لیکن اشارہ یوں کر رہا ہے لگا کہ واقعہ بیان کر رہا ہے. بات وہ قرآن کی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس قرآن سے مراد علی بھی ہو، اس قرآن سے مراد قرآن بھی ہو. نہ ہم نے آپ کے اللہ کے ارادے کو جانا ہے نہ آپ نے جانا ہے. اس سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ قرآن ہی جب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، تو جو صفت قرآن کی، جو سچویشن قرآن کی، وہی صفت علی کی. کافر کبھی علی کا ذکر سننا پسند نہیں کریں گے. کافر کے سامنے ذکر کرو گے تو شور مچائیں گے. شور اس لیے مچائیں گے کہ غلبہ حاصل کرے، جو ذکر سے منع کرے. دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، آیت نمبر 7. رسول کو پریشان کر رہے تھے کافر، عجیب سے آیت نازل کر دی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے رسول، اگر ہم اس قرآن کو تمہارے سامنے کاغذ پہ لکھ کر بھی لے دیں اور اسے چھوئے بھی، تب بھی یہ کہیں گے قرآن نہیں ہے. آرکیوں کی طرف جائیے، یعنی جو دیکھ کر سمجھ کر انکار کرے. یہ کون انکار کرے گا؟ جو کافر ہے، جو دیکھ کر سمجھ کر انکار کرے. قرآن کو دیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، پھر بھی انکار کریں گے. رسول کہتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے. رسول دکھا دکھا کے کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسی سلوات پڑھیں گے میرا بھی تھوڑا سا جی چاہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ بزرگ آ رہے ہیں. وقت آیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں قرآن بالکل سراسری فیصلہ کر رہا ہے. قرآن سجانے کا نام نہیں کہ آپ نے جہیز میں لیا اور سجا دیا. قرآن کا حق ہے کہ اسے پڑھیں اور پڑھنے پر رٹے نہیں کہ رٹ لیا ہو گیا، نہیں، فکر کریں. افلا یتفکرون فی القرآن، تم قرآن میں فکر نہیں کرتے. توبیخ کر رہا ہے. قرآن میں فکر کرو گے تبھی علی کو پاؤ گے. افلا یتدبرون فی القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تفکر تدبر میں کیا فرق ہے؟
ایک تدبر کا لفظ ہے، ایک تفکر کا لفظ ہے. فکر اور تدبر میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ تم قرآن میں فکر نہیں کرتے. علماء کہتے ہیں فکر اور تدبر میں فرق یہ ہے کہ فکر انسان کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذہنی انقلاب. میں کیا کہہ گیا؟ فکر انسان کے ذہنوں میں سوال پیدا کرے. جب تک اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نہیں. اور تدبر سوال کا جواب تلاش کرتا ہے. یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں پڑھو گے تو علی تک پہنچ جاؤ گے. اپنی بات صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علی اور اہل بیت معنی ہے. اب اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 قرآن مجید کا 17واں سورہ. اللہ چیلنج کر رہا ہے. قل، ان سے کہو، لَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اگر جن اور انس مل کر بھی یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا نہیں لا سکتے. کہاں چلے گئے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جن اور انس میں ایک دوسرے سے مدد کر کے بھی قرآن کا جواب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. قرآن نے پہلا فیصلہ یہاں پہ کیا کیا ہے کہ قرآن ایک ایسی مخلوق ہے نہ انسانوں میں ہے نہ جناتوں میں ہے. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر یہ چاہیں کہ قرآن کا جواب لے آئیں نہیں لا سکتے. پھر بھی کہہ لا یاتوا بمثلہ، خود ہی اللہ کہہ رہا نہیں لا سکتے. یعنی تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ تم لا سکو، اگرچہ بعض کے مددگار ہو جاؤ. جب لفظ کو مٹا نہیں سکتے تو معنی کو کیسے مٹائیں گے؟ اور آزما لیا دنیا نے، 70,000 ممبر پہ آزما لیا. اسی لیے مولا نے کسی موقع پر کہا تھا، عجیب جملہ کہا تھا. وہ جملہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جب کسی نے پوچھا تھا مولا 70,000 ممبر سے آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے، آپ کے وجود کو خطرہ ہے. مولا نے کہا تھا 70,000 کیا 70 لاکھ ہو جائے، پوری کائنات مل کے اگر میرے ذکر کو بند کر دے، مجھ علی کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر انسان زبان رکھ کر میرے ذکر کو نہ کرے گا، اللہ درختوں میں آواز پیدا کرے گا، اللہ جانور کو زبان عطا کرے گا، اللہ دیوار سے علی علی کروائے گا. قرآن کے اوراق میں علی علی، پنجتن آل محمد کے صدقے میں صلوات. اللہم صلی علی محمد اور آیت آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں اور اجازت لے لیتا ہوں. چونکہ شب داری کی مجلس ہے اور آپ نوائے کے لیے بیٹھے ہوئے، لہذا بس مولا کا ذکر ہے ثواباً کر دیتا ہوں. محسوس کریں گے ایک بار پھر خداوند عالم ہمیں سمجھا رہا ہے. سورہ حشر اگر لفظ اور معنی نہیں ہوتا تو اس آیت کا کہیں جواب نہیں تھا. بہت عظیم بات ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21، سورہ نمبر ہے 59. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتر جاتا، نازل کرتا میں، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا. میں کہتا ہوں پوری دنیا کا قرآن اٹھا کے پہاڑ پہ رکھ دیجئے، کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، پوری
पहाड़ पर रख दी, पहाड़ टूटेगा? टूटता तो असलहे बनाने की क्या जरूरत होती है? ये अल्लाह क्या कह रहा है? अगर कोई आप कुरान का न मानने वाला आपसे सवाल कर ले, जैसे कि आजकल सवालात हो रहे हैं, क्या जवाब है? सिवाय शियों के अलावा किसी कौम के पास इसका जवाब नहीं है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे उतर जाता, जबल, बड़े पहाड़ पे, जबल कहते हैं बहुत बड़े पहाड़ को, बहुत ताकतवर पहाड़ को, तो क्या होता? टुकड़े टुकड़े हो जाता। बाज़ लोग मुतसद्दिक़ के माने हैं कि जगह दे देता, रास्ता दे देता। अब अगर आपसे कोई कुरान का मुखालिफ पूछे कि पूरी दुनिया का कुरान हम पहाड़ पे रखते हैं, पहाड़ हिलेगा? तो क्या जवाब है? नहीं, रसूल फैसला करके अल्फाज है, कुरान माना की बात कर रहा है, कुरान माना की बात कर रहा है। अब आपकी समझ में आया कि काबे के पास अली की मां को भेजा क्यों था? ताकि पता चल जाए कि माना है कुरान कौन है। बेच के दीवार का दर बनवाना हो, क्या जरूरत है? अगर घर में अली की फजीलत वही होती, उसे किसी गैर और खताकार की फजीलत बयान करने की एहतियाजी नहीं है। इससे उसकी फजीलत उस वक्त बयान हो रही थी जब अल्लाह ने ज़बान को भी खल्क नहीं किया था। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ रास्ता दे देता। पहाड़ ज्यादा मजबूत है या खाने काबा, जिसकी दीवारों को मासूम ने बनाया है? ये कुरान के माना की तरफ इशारा है। अब उससे वाज़े आयत कुरान मजीद में आ रही है जो इशारा है माना की तरफ। हमने इस लफ्ज और माना के फर्क को समझाया है। सूरह राद कुरान मजीद का 13वां सूरा, खुदा की कसम क्या फैसला किया है परवरदिगार ने। आयत नंबर 31, लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, ये कुरान वो है कि जिसके जरिए पहाड़ हट जाए। आप अगर सो रहे हो मेरी मेहनतों को कम से कम महसूस तो कर ले। ये वो कुरान है सुय्यरत बिहिल जिबाल, जिससे पहाड़ हिल जाए, कुत्तल बिहिल अर्ज़, जिससे जमीन सिमट जाए, कुल्लम बिहिल मौता, जिसके जरिए मुर्दा बोलने लगे। हवाला दे रहा हूं, जाके कुरान देखिएगा। सूरह राद कुरान मजीद का 13वां सूरा, आयत नंबर 31, लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, ये वो कुरान है जिससे पहाड़ हिल जाए, घूमने लगे, सैर करने लगे, अपनी जगह से हट जाए, जमीन सिमट जाए, मुर्दा बोलने लगे। पूरा कुरान पहाड़ पे रखिए, हिलेगा। अब समझ, मुसलमान नहीं समझा, ईसाई समझ गया। उसने यही तो कहा था, ऐसी जात देख रहा हूं कि हाथ उठाए तो पहाड़ टल जाए। यही तो फर्क है। किसने कहा था मुबाहिले में? ईसाइयों ने कहा था कि हट जाओ, ये वो लोग हैं कि अगर हाथ उठा दे तो पहाड़ टल जाए। अल्लाह ने इस छोटी सी मारिफत का अजर क्या दिया? उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, साइन हुआ था कि झूठे पर लानत होगी। अल्लाह ने उन्हें लानत से बचा लिया। आज कोई ईसाइयों पे लानत नहीं करता, क्यों? इसलिए कि अहले बैत के मुकाबले से हट गए।
یہ پہاڑ ڈل جائے، ہٹ جائے۔ اللہ اکبر، پہچان گئے۔ مسلمان نہیں پہچانتا، اپنوں میں نہیں پہچانتے، عیسائی پہچان گیا، رسول کی بد میں بیٹھے ہوئے نہ پہچان سکے، پہچانتے تو علی کے مقابلے پر نہ آتے۔ وہاں کانٹریکٹ میں سائن تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہمارے سردار نے کہا تھا کہ ان جاء بأہل بیت فلا نباہل، اگر رسول اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا، ان جاء بأصحابہ فنباہل، اگر دوستوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا۔ عیسائی کو پتا تھا کہ اہل بیت کون ہے اور دوست کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم آپ ان باریکیوں پہ جائیں کہ ایک چھوٹی سی معرفت تھی، ایک اتنا سمجھ گئے کہ ایسی ذات ہے جو اشارہ کرے تو پہاڑ ٹل جائے، چھوٹی سی بات سمجھے۔ اللہ نے اجر کیا دیا؟ جاؤ، ہار گئے ہو، لعنت نہیں کروائیں گے۔ یہاں زندگی میں رسول کے ساتھ رہے، نہ جانے کتنی بار رسول کے پیچھے نماز پڑھی، تھوڑا سا بغض آیا قیامت تک لعنت کا مستحق ہے۔ زمین سمٹ جائے، پورا قرآن زمین پہ رکھیے، فلائٹ والوں کا بزنس بند ہو جائے گا، فلائٹ والوں کا بزنس بند ہو جائے گا۔ 4 قرآن کراچی میں رکھیے، 4 قرآن یہاں رکھیے، بیچ کی زمین سمٹے گی، کراچی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے، ہو سکتا ہے آپ پورا قرآن رکھیے، ممکن ہے، تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے کہ جس کے ذریعے زمین سمٹ جائے؟ ہم نے کسی اور کو نہ دیکھا سوائے علی کے کہ ایک قدم مدینے میں، دوسرا خیبر میں۔ جس کو سلام کرتے تھے اس سے جواب آتا تھا، تاکہ لوگ سمجھیں یہ خوارج کے الفاظ قرآن اور ہیں، معنی قرآن اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آخری بات اور آپ سے یاد لے رہا ہوں، ذرا مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ معرفت کی بات ہے، جن کے دل تنگ ہے نا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تنگ دل والوں پہ لعنت، تنگ دل والوں پہ لعنت نہ کریں، توفیق دیں ان کا دل بڑا ہو جائے۔ لعنت صرف دشمن اہل بیت پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تفسیر لکھی ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر المعرفت، 110 جلدوں میں تفسیر ہے، پڑھنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے۔ اس سے میں ایک خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے رسول نے جو کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اس سے نہ جانے کتنی آیتوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ قرآن کا ساتھ نہ کبھی علی سے چھوٹے گا، خون جگر ہے، نہ
छूटेगा। तो अब अगर अली का पता लगाना है तो पता लगाओ कि कुरान कहाँ कहाँ है। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां जहां कुरान है वहां वहां अली है। तक तो नहीं रहे आप? जहां जहां कुरान है वहां वहां अली है। अब कुरान कहाँ कहाँ है? अरबी और उर्दू में यही फर्क है, हर लफ्ज का तर्जुमा हम करीब कर देते हैं। लेकिन अब अल्लाह कुरान को समझा रहा है। लम्मा जा हुम किताबुन मिन इंदिल्लाह, पहले कहता अल्लाह की किताब कुरान ए रसूल तुम तक इंदल्लाह। उर्दू में तर्जुमा करेंगे अल्लाह के पास से आया। इसके आगे उर्दू की दम ही नहीं है। और इससे बदतर तो इंग्लिश है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इंग्लिश का भूत सवार है ना आपका, इंग्लिश का कुछ है ही नहीं। अब अल्लाह कहता हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। शऊर सीखना है तो अरबी सीखो। अरबी जबान शऊर देती। दुनिया की कीमती जबान ना होती तो अल्लाह जबान में अरबी में कुरान नाजिल ना करता, और नाजिल करके कहता इन्ना ज़ल्नाहु कुरानन अरबिया, हमने अरबी में कुरान नाजिल किया। इसका अरबी में कुछ है, वरना अहले बैत की जबान को अरबी ना बनाता। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान अल्लाह की इंदियत से चला, इंदल्लाह इसको अरबी में कहते हैं इंदियत से चला। इंदियत से चला कहाँ आया? तवज्जो फरमाए, कुरान इंदियत से चल के लदुन में आया। लदुन क्या है? अल्लाह कहता है इन्नका लतुल्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम। ऐ रसूल हमने तुम पर कुरान को डाल दिया, दे दिया अपने लदुन से, जो अलीम भी है और हकीम भी है। कुछ तो मेरे साथ चलिए ना, आप सुस्त होते हैं तो मैं भी सुस्त होने लगता हूँ, है ना। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता और बगल वाला सोने लगे तो उसे भी नींद आने लगती है। तो मेरे साथ चलें, बड़ा अजीम फैसला आपके सामने है। इंदियत से चला कुरान, लदुन तक आया। लदुन से कुरान कहाँ आया? लौहे महफूज पर आया। लौहे महफूज पर कैसे आया? कुरान कहता है सूरह बुरूज, कुरान मजीद का 50वां सूरा, आयत नंबर 27, बल हुआ कुरानुल मजीद, ये कुरान मजीद है, फी लौहिन महफूज, लौहे महफूज पर है। इंदियत से चला लदुन तक आया, लदुन से चला लौहे महफूज तक आया, लौहे महफूज से चला कहाँ पहुंचा? अल्लाह फिर कहता है, तवज्जो फरमाए, कुल मन काना अदुव्व जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जो जिब्रील को अपना दुश्मन कह रहे हैं ना, उनसे कह दो ऐ रसूल हमने कुरान तेरे कल्ब पे नाजिल किया। कुरान अल्लाह की इंदियत से चला लदुन में आया, लदुन से चला लौह पर आया, लौह से चला कल्ब पर आया। जहां जहां कुरान है लदुन के माना भी, अब अगर आप उर्दू का तर्जुमा देखेंगे अल्लाह के पास, लदुन के माना भी अल्लाह के पास। लदुन, दुनू, इंदियत और कुर्ब में फर्क है। तो जो फरमाया कुर्ब किसे कहते हैं? मैं यहां बैठा हूं, जहां तक मेरा चेहरा दिख रहा है उसे अरबी में कहते हैं कुर्ब। हाय हाय अजीब बात है, जहां तक मेरा चेहरा दिख रहा है, बुजुर्गान बैठे फैसला करेंगे इस बात पर। जहां तक मेरा चेहरा दिख रहा है, जो जो देख रहा है वो है कुर्ब। अल्लाह ने हमें कुर्ब तक रोका। क्यों? हम नमाज पढ़ने खड़े होते तो क्या कहते हैं? कुर्बतन इलल्लाह। कुर्ब से आगे आपकी औकात नहीं है। यानी नमाज क्यों पढ़ो? अल्लाह के कुर्ब के लिए, इतना करीब हो जाओ कि चेहरा दिख जाए। अल्लाह चेहरा तो रखता नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
کہنا پڑے گا, نیت نہ کریں تو نماز صحیح نہیں ہے نا. نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھنا بھی چاہیے. جو نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے چہرے تک نہیں پہنچے. میں کیا کہہ گیا, اللہ جو بار بار کہتا ہے نماز پڑھو, کیوں؟ تاکہ قرب اختیار کرو. قرب کیا ہے؟ جہاں سے اللہ کا چہرہ دکھ جائے. بے نمازیوں کو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. بادشاہت منوانے کے لیے نماز پڑھو گے تو ووٹ مل جائے گا, جیت جائیں گے. کہتے تم نماز پڑھو نہ پڑھو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہیں نصیب نہ ہوگا یہ بلندی. ایک قرب ہے, جہاں تک چہرہ دکھ جائے وہ قرب ہے. قرب کے بعد دنو ہے. دنو کیا ہے؟ ہاتھ بڑھایا اور ملا لیا. کیا کہیا؟ ہاتھ بڑھایا اور ملا لیا. اللہ نے نبی کو معراج پر دنو تک بلایا, قرب پر جبریل کو روکا. دنو تک کیا کہا؟ فتدلّا ادنا, اور دنو, اور ادنو منی, اور قریبا, اور قریبا. ہم اردو میں قریب کہتے ہیں, اتنا آجا کہ نعوذ باللہ اگر اللہ ہاتھ رکھتا تو بڑھاتا اور ملا لیتا. کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ ہے دنو. قرب کے بعد دنو ہے. دنو کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دنو, جس کے دنو ہے, مطلب ایک ذات ہے جس کے دنو میں کوئی ہے, اس ذات تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ دنو کو کراس نہ کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ مثال دے رہا ہوں, اس کو ٹیلی نہ کیجئے گا. شبیہ کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں, سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے. اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے. یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جن کا ہمارا ہاتھ مل جائے, یہ سارے بیٹھے ہیں نا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ سارے میرے دونوں کی منزل میں ہیں. جب آپ آئیں گے تو انہیں کراس کر کے آئیں گے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ مت آؤ, اس لیے کہ ہمارے دونوں میں کچھ لوگ ہیں جن سے وسیلہ کرو. دل نہ تڑپ جائے تو پھر بات کیا ہے؟ لدن عربی میں کب استعمال ہوتا ہے؟ میں ایک مثال, میرا کپڑا میرے لدن میں ہے. میرا کپڑا میرے لدن میں ہے. خدا کی قسم, یہ علی کی معرفت ہے, ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. میرا کپڑا میرے لدن میں ہے. لدن کی اس کپڑے کی خاصیت کیا ہے؟ میرے جسم کے سارے راز کو جانتا ہے لیکن جسم نہیں ہے. میرے جسم کے سارے راز کو جانتا ہے لیکن جسم نہیں ہے. اتنا قریب ہے جسم سے کہ جسم نہیں ہے لیکن سارے راز کو جانتا ہے, اور جسم کو حجاب بھی دیے ہوئے ہے. جسم کو حجاب بھی دیے ہوئے ہے. اس کپڑے کو جسم کی مناسبت سے کہتے ہیں لدن. رسول نے جب دعا مانگی تو کیا کہا؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میں اللہ کی مشیت کا ارادہ ہوں. انا اسرار
الہیہ میں اللہ کے راز کو جانتا ہوں. جانتے اس لیے ہیں کہ لدن تک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرب سے چلا دنوں تک آیا, دنوں سے چلا لدن تک آیا, لدن سے چلا اندیت تک. قرآن اللہ کی اندیت سے آیا ہے. اردو میں ترجمہ ہوگا پاس سے آیا ہے. اندیت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں, اندیت کیا ہے؟ یہ میرا لباس ہے نا, فرق محسوس کیجئے گا. میں نے کہا نا کلیجہ چاہیے ان باتوں کو سننے کے لیے, اور یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا بات کرنے. کلیجہ چاہیے, سمجھ رہا ہے؟ میں 4 گھنٹہ 40 گھنٹہ بیٹھا رہوں گا آپ کے پاس, لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور مثال صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے دے رہا ہوں. اس مثال کو اللہ پر علی پر ٹیلی نہ کیجئے گا, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. میں صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ اللہ کی شبیہ بنانا حرام ہے. توجہ فرمائیں, لدن اور اندیت میں کیا فرق ہے؟ یہ میرا لباس میرے لدن میں ہے, میرا علم میری اندیت میں ہے. میں کیسے سمجھاؤں, ہمت تو نہیں پڑتی لیکن کہہ جا رہا ہوں. میرا علم میری اندیت میں ہے. لدن اور اندیت میں کیا فرق ہے؟ اندیت میں ہے یعنی یہ کپڑا آج میرے جسم میں ہے, کل اتر سکتا ہے. یہ کپڑا آج لدن میں ہے, کل نہیں ہوگا. لیکن جو اندیت میں ہے, جو میرا علم ہے, جو شاعری ہے, جہاں جہاں میں جاؤں گا وہ شاعری وہ علم میرے ساتھ جائے گا. اسے کہتے ہیں اندیت. اللہ کہتا قرآن ہماری اندیت سے گیا ہے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے. میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی, حوالہ میرے پاس ہے. قرآن لدن سے چلا دنوں پر آیا, دنوں سے چلا لوح محفوظ پر آیا, لوح محفوظ سے چلا قلب پیغمبر پہ آیا, قلب پیغمبر سے چلا زبان پیغمبر پہ آیا, زبان پیغمبر سے چلا قلم میں آیا, قلم سے چلا کاغذ میں آیا. یہ نزول ہے نا قرآن کا, یہ نزول ہے, تجلی ہے, تخلی نہیں ہے. نزول 2 طریقے کا ہوتا ہے, تجلی اور تخلی. تجلی اور تخلی میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر پرندہ ڈال پہ بیٹھا ہے, ڈال کو چھوڑا یہاں آ گیا, نازل ہوا, وہ جگہ خالی ہو گئی, یہ بھر گئی. نصیب والوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں, نصیب والوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں. ڈال پر بیٹھا ہے پرندہ, چھوڑا اس نے یہاں آیا, وہ جگہ خالی ہو گئی, یہ بھر گئی. یہاں سے اڑا وہاں چلا گیا, یہ جگہ خالی ہو گئی, وہ بھر گئی. اسے کہتے ہیں نزول تخلی. نزول تجلی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے شعر پڑھا, یہاں سے چلا آپ تک پہنچا, یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. یہاں آپ نے شعر انہیں سنایا, یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, وہاں پر بھی ہے. ہزاروں آدمی کو شعر سناتے جائیے, لیکن وہ شعر مجھ سے غائب نہیں ہوگا, میرے بعد بھی ہوگا. میرے بعد جتنے سنائیں گے ان تک پہنچے گا. قرآن نزول تخلی نہیں, تجلی ہے. اندیت سے چل کے کاغذ تک آیا تو مجھے کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے. خدا کی قسم دیوانگی طاری نہ ہو گئی تو پھر لطف نہیں علی کے فضائل کا. نہ جانے اس علی میں کیا تھا,
کہ ظاہر خدا لے گیا باطن محمد لے گیا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ انسان کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، آنکھ، زبان، چہرہ، یہ ظاہر ہوتا ہے. باطن کیا ہوتا ہے؟ گوشت، خون، دل. ظاہر پر اللہ نے کہا اس کی آنکھ میری آنکھ، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. باطن کو رسول نے کہا اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت. ظاہر کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے، باطن کی نسبت رسول اپنی طرف دے رہا ہے. قلب کا قلبی، اس جملے پر قربان جائے میری اولادیں، یہ نہیں کہ قلبی قلبوں کا، قلبوں کا قلبی. تیرا قلب میرا قلب ہے. نسبت علی کی اپنی طرف دے رہے ہیں، اپنی نسبت علی کی طرف نہیں ہے. اللہ نسبت علی کے اپنی طرف دیتا ہے. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. ظاہر اللہ لے گیا، باطن محمد لے گیا. اس علی میں کیا ہے؟ علی کی ولایت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. محسوس کیا آپ نے کچھ کہ رسول اللہ نے کتنی بڑا فیصلہ کر دیا؟ قرآن علی کو چھوڑو گے تو سمجھ نہیں آئے گی، مزاج ہی سمجھ نہیں آئے گا. دوست کا دوست سے مزاج ملتا ہے. اس لیے جب رسول اللہ نے مدینے میں دوست بنایا تو مزاج دیکھ کر بنایا. میں کیا کہہ گیا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہیں. رسول نے مسجد میں بھائی بنانا شروع کیا. صدیق اکبر کا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں، جہاں مزاج مل رہا ہو، جہاں تینت مل رہی ہو، جہاں فطرت مل رہی ہو، وہاں دوستی چلتی ہے. صدیق اکبر کا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں، عثمان غنی کا ہاتھ ویا ابن کعب کے ہاتھ میں. اگر نیند نہ اڑے تو بات نہیں، سلمان کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں. سلمان کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں. سب کو سب کا بھائی بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب سارے علی کی طرف دیکھ رہے، علی مسکرا رہے. رسول آگے بڑے، ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرا بھائی ہے. مزاج ملتا ہو، جہاں تینت سے تینت ملتی ہو، تو کہ علی میرے نور سے ہے، علی میری تینت ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. ارے آخرت کا لفظ آ کے قیامت کر دیا ہے. کیوں؟ رشتہ مرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. یہ رسول کی ایسی رشتہ داری نہیں جو ٹوٹ جائے. تو دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. آخرت میں بھائی کیوں ہے؟ بھائی کو بھائی کی میراث ملتی ہے. دنیا میں میرے اختیار کا وارث ہے. میں کہہ گیا آپ کے سامنے، میرے اختیار کا وارث ہے. علی نے یہی کہا تھا ہٹ جاؤ ورنہ اختیار کا استعمال کریں گے. میرے اختیار کا بھائی ہے، آخرت میں میری شفاعت کا حصہ دار ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی
مولانا یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہوتی, عربی کا ایک لفظ نہیں آتا. مصیبت تو اس قوم میں کہ اردو کا ترجمہ کر کے حملہ کرتے ڈائریکٹ مرجع پہ. عربی نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا اس کا, کہتے تفسیر بھی رائے نہیں ہے. ہم نے کہا جو آیت علی پر تمام ہو تفسیر بھی رائے نہیں ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. جس کی تفسیر, جس آیت کی بھی تفسیر اہل بیت کی فضیلت پہ تمام ہو تفسیر بھی رائے نہیں ہے. چونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا کہہ گیا آپ سے, یہ بھی مسئلہ رسول نے حل کر دیا. علی قرآن کے ساتھ ہے, تفسیر کرتے کرتے علی کی فضیلت پہ ختم کر دو تفسیر بھی رائے نہیں ہے. علی سے ہٹو گے تو تمہیں اختیار نہیں ہے. دیکھ رہے کتنا فائدہ ہے اس قرآن مجید کا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. اسی لیے رسول نے کہا تھا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. اہل بیت کبھی ان کا دامن نہیں چھوٹے گا. ایک جملہ کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں مہدی آیا ہے, پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. ارے اسی حدیث کو دیکھ لیجئے نا, ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت کی فرد رہے گی. اگر اہل بیت کی فرد سے زمانہ خالی ہو جائے تو رسول کی بات میں صداقت نہ رہ جائے گی. مہدی کا وجود اس لیے ضروری ہے تاکہ رسول کی بات سچی ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا ایسا نہیں ہے, 114 کتابوں کا حوالہ میرے پاس ہے, میں دے سکتا ہوں, جس میں اہل سنت حضرات نے بھی لکھا ہے کہ مراد دو چیزیں ہیں. اب اختلاف سیرت اور اہل بیت پر ہے. ایک کہتے ہیں سیرت ہے, ایک کہتے ہیں اہل بیت ہے دو چیز. ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, ہے دو چیز نا. کسی نے نہیں مانا ہے کہ دو چیز نہیں ہے. اور رسول نے کیا کہا تھا, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہ تو وہ شخص اسی دن ہو گیا جس دن کہتا ہے کتاب کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کے معنی ہے, جب تک نہیں پہنچو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے. اور اسی وراثت کی بنا پر قرآن کو بچانا ہے, اللہ کے دین کو بچانا ہے, اللہ کے احکام کو بچانا ہے. قربان ہو جائے بیٹا حسین, دین بچانا ہے, ہانا نہ بچائیں گے. علی اکبر جائے گا, نانا برداشت ہے. عباس کا بھائی جائے گا, نانا برداشت ہے, وارث قرآن ہے, ہم وارث حلال و حرام ہیں, ہم بچائیں گے نانا. عباس کا بھائی ختم ہو جائے گا, نانا برداشت. علی اصغر کو سپرد خاک کرنا ہوگا, نانا برداشت ہے. حسین سے ہر مصیبت رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں نانا برداشت ہے. اللہ کی اتنی محبت ہے, اللہ کی اتنی معرفت ہے, سب برداشت ہے. ایک جملہ کہہ دیا, بیٹا حسین زینب کے سر سے چادر چھنے گی, نانا یہ برداشت ہے. آپ دیکھیں جناب زینب کی بے پردگی کوئی معمولی ظلم نہیں ہے. جب امام حسین آخری وقت آیا تھا اور امام حسین بالکل غنودگی میں تھے, یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ امام حسین زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے, تو شمر نے عمر سعد سے کہا تھا حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے, ابھی پتہ چل جاتا. اس نے کہا شمر ذرا خیمے پہ حملہ کر دے اور زینب کے سر سے چادر چھین لے. حسین فوراً تڑپ کے کھڑے ہو گئے. عمر سعد کہتا ہے شمر سب کچھ برداشت ہے اسے, بہن کے سر سے چادر چھیننا برداشت ہے. اتنا بڑا کام ہم کیوں مناتے ہیں؟ ایام عزا آخری اپنی آخری منزلوں پر
شاید اس سال کی اس عزاداری کی آخری شب بیداری. بہت ہم نے مولا کا غم منایا، بہت ماتم کیا، بہت نوحہ پڑھا، بہت مرثیہ پڑھا، بہت روئے، حق ادا نہیں کیا. اگر کوتاہی رہ گئی ہو مولا تو معاف کر دینا. اور ہم تو غلام ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی توبہ کے لیے آتے ہیں. حسین پہ جو روئے گا اسے توبہ کی توفیق ملے گی. حسین پہ جو روئے گا اسے حرام سے بچنے کی توفیق ملے گی. حسین پہ جو روئے گا اسے واجب پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی. اس لیے ہم روتے ہیں تاکہ ہم واجب پہ عمل کریں اور حرام کو چھوڑیں. لیکن تجھ پہ کتنا بھی کوئی رو لے، حتیٰ امام نے کہا حسین میرے مولا تیری اتنی مظلومی ہے کہ روتے روتے اگر میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائے تو میں اپنے آنکھوں سے خون جاری کروں گا، لیکن تیری مظلومی پر رویا نہیں جا سکتا. ہاں عزیزو، بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. شب بیداری کی مجلسوں میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ رات کا وقت ہے، 12 بج چکا ہے، نماز تہجد کا وقت آیا ہوا ہے. یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا بہت ہے. یہ وقت انبیاء اور اوصیاء کی حرکت کا ہے، ان کے کوچ کا ہے. امام زمانہ جلوہ فرج شریف کو پرسہ دینے کے لیے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. شیخ ابو جعفر طوسی کا آپ نے نام سنا ہوگا. سرداب میں امام سے یہ گفتگو کرتے تھے. شیعہ کی 2 کتاب لکھی. شیخ ابو جعفر طوسی بیان کرتے ہیں کہ میں کربلا میں ذریعہ امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا. کیا دیکھا؟ بہت قیامت کی 2 جملے کی روایت. صاحب بہت طویل پڑھنا شرط نہیں، شرط ہے کہ بس گریہ ہو جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. اس کے بعد آپ نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے، روئیں گے حسین کو. شیخ ابو جعفر طوسی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. کیا دیکھا؟ ایک سید ہے جو آ کے ذریعہ مبارک سے لپٹ کے رونے لگا. سید کو دیکھ کے بے چین ہو گئے، قریب گئے، پہچانتے نہیں تھے سید کو. پوچھا سید کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ سید کوئی اور نہیں، ہمارا آپ کا آخری امام. پلٹ کے کہا جس کا خاندان اس زمین پر اجڑ گیا وہ کیوں نہ روئے، وہ کیوں نہ گریہ کرے. ایک بار کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا سید بہت پریشان ہے، سید بہت نا امید ہو کر آئے ہو. ایک جملہ کہا جب تم کسی امر میں نا امید ہو جاؤ، جب تم کسی کام میں نا امید ہو جاؤ تو کسی کی نا امیدی کا حوالہ دے کر دعا مانگا کرو. بس یہ سننا تھا. یہ کہنے کے بعد کہنے لگے شیخ تمہیں سمجھ نہ آئی؟ کہ کہے کہ امام زار و خطار رونے لگے. کہا سید سمجھا دیجئے آپ نے کیا کہا. عجیب جملہ کہا جب تم کسی کام میں نا امید ہو جاؤ تو بی بی سکینہ کی نا امیدی کا حوالہ دے کر دعا مانگا. اس لیے کہ جتنی کم سنی میں وہ بچی جتنی بار نا امید ہوئی، خدا اتنا کسی کو نا امید نہ کرے. سکینہ کی پہلو امید کہاں پہ ٹوٹی؟ چچا پانی لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. جب پانی نہ آیا اور صرف عباس کا علم لے کر آئے تھے تو دامن پکڑ کے کہا تھا اے میرے بابا میرا چچا کہاں ہے. اس کے بعد سکینہ نے پھر کبھی کربلا میں پانی کا مطالبہ نہیں کیا. بابا سے کبھی نہ کہا مجھے پانی چاہیے. اتنی امید ٹوٹی تھی. اللہ اکبر. دوسری امید کہاں ٹوٹی کہ جب گھوڑا حسین کا دوڑتا ہوا آیا، بچی کو باپ کے گھوڑے کی آہٹ پتہ چل گئی. کھڑے ہو گئے تو پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا، پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا. اولاد والوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو. چھوٹی 7 سال کی بچی کہتی ہے پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا باپ کو نہ پایا. تیر پکڑ کے کیا کہتے ہیں میرے بابا کے گھوڑے. اتنا بتا دے اقتل ابی عطشانا او سقیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی دیا گیا. آخری روایت قیامت کی ہے. بس دو جملہ اور سن لیجئے. چوتھے امام مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا، پرسے کو گئے. 7 سال کی بچی دیکھ کر تڑپ گئے. بچی دیکھ کر تڑپ گئے. واپس آئے گھر میں زار و خطار رونے لگے. منہال نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ غمداری ہے. کہا منہال تم نے دیکھا نہیں، 7 سال کی بچی کا باپ مر گیا تھا.
कोई उसे आगोश में लेता था, कोई उसके सर पे हाथ फेरता था, कोई उसका चचा था, कोई उसका भाई था। अरे मेरी भी तो एक बहन थी, उसका भी तो बाप मरा था। अरे कोई तमाचे लगाता था, मैं खत्म कर देता मजलिस को। फिर कहने लगे तुम्हें पता है उस बच्ची की करबला में कितनी उम्मीद टूटी है? जब हमारा काफिला कूफे से शाम की तरफ निकला, गर्मी बहुत पड़ रही थी, लिहाजा हमें 2 वक्त पानी मिलता था। औलाद वालों सुन नहीं सकते, 2 वक्त पानी मिलता था, सुबह में और शाम में। और ये पानी बांटने की जिम्मेदारी शिमर ने लिया था। शिमर पानी बांटता था। जानता हूं मिनहाल क्या करता था? शिमर हमारी सकीना को साथ कर लेता था, कहता था तुम्हें सबसे बाद में पानी पिलाएंगे। सबको पानी पिलाता था, बच्ची पीछे पीछे, सबको पानी पिलाता था, जानवर को पानी पिलाता था। अल्लाह कभी कभी पानी को जमीन पे फेंक देता था। मस्जिद को खत्म कर दिया। ऐसा ही शिमर पानी लेकर आता था। सकीना कभी ज़ैनब के पीछे, कभी ज़ैनब सज्जाद के पीछे। भैया मुझे शिमर से बचा लो। इस मजलिस को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा। परदेगारा इस मोमिनीन पर रहमत नाज़िल फरमा। परदेगारा हमारे गुनाहों को बख्श, नेक अमाल की तौफीक अता, हाज़रीन के गुनाहों को बख्श, मरहूमीन के गुनाहों को बख्श। परदेगारा जिंदा रहे तो आले मोहम्मद की मोहब्बत, मौत है तो आले मोहम्मद, हमें हुसैन के सच्चे अज़ादारों में शामिल मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता। जिस घर में मजलिस हो रही उस घर पे रहमत और बरकत, जिन्होंने इस मजलिस को बर्बाद किया है, परवरदिगारा तमाम नेक हाजतों को पूरा, उनकी औलादों को हुसैन का मोहित करा। परवरदिगारा नोहा पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, शोरा, ज़ाकिरीन, खुतबा, उलमा, इमाम बारगाहों की खिदमत करने वाले, तमाम जो जिस तरह से इस अज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार में हुसैन के मकसद को पहचानने की तौफीक़ अता फरमा, हराम खुदा से बचने और वाजिब खुदा पे अमल करने की तौफीक़ अता फरमा। परवरदिगार उस वक्त तक हमें मौत न दे जब तक कि हमारे गुनाहों को न बख्शे। परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा, शियों की हिफाजत फरमा, इस घर पे रहमत और बरकत नाज़िल फरमा, हमारे इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे इस जिक्र को कबूल फरमा। जिन लोगों ने हज व ज़ियारत की उन्हें हज व ज़ियारत को कबूल फरमा, जिन्होंने हज व ज़ियारत नहीं की उन्हें हज व ज़ियारत नसीब फरमा। यकीन करें जिस बीवी का मसाइब पड़ा है, यकीन करें इमाम ज़माना ज़रूर तशरीफ़, इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। इमाम ने कहा था जब मसाइब हो तो मुझे पाओगे, दुआ इसीलिए कर रहा हूँ। मौला अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सिर्फ और कुछ नहीं, एक लुत्फ़ से करम कर दे, हमारी नस्लों में इस विलायत और मोहब्बत को बाकी, हमारी नस्लों को दीनदार बनाए, हमारी नस्लों में मकसद हुसैन को जिंदा रखे। परवरदिगार आने वाली नस्लों में ज़ाकिर हुसैन, शोरा, आलिम, नौहा खान पैदा कर, इस कौम की हिफाजत फरमा। शियान हैदर करार, मातमदारान मज़लूम करबला जहाँ कहीं भी उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनान तशय्यो को नाबूद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन।